اچھا، تو آج کی گفتگو ایک ایسے سوال سے شروع کرتے ہیں جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ لوگوں کی سوچ سے کیسے بچا جائے؟ یہ جو فکر ہوتی ہے نا کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں، یہ اکثر ہماری خوشی کے راستے میں آ جاتی ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ایک بڑا ہی الگ سے ذریعہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس 4 صدی قبل مسیح کے ایک چینی فلسفی ژوانگزی کی کتاب ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس قدیم دانش سے کچھ ایسی باتیں نکالیں جو ہمیں آج کے سماجی دباؤ سے آزاد ہونے میں مدد کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، ژوانگزی کی دنیا کوئی عام خشک فلسفے کی دنیا نہیں ہے۔ یہاں آپ کو 10,000 میل لمبے پرندے ملیں گے، بات کرنے والے درخت ہیں، عجیب و غریب کردار ہیں۔ لیکن ان کہانیوں کے پیچھے بہت گہری سچائیاں چھپی ہیں۔ ژوانگزی ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم حقیقت اور قدر کے بارے میں اپنے خیالات پر سوال اٹھائیں۔ وہ ہمیں اپنی سوچ کے دائرے سے باہر نکلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو آئیے پہلی اور شاید سب سے مشہور کہانی سے شروع کرتے ہیں، پینگ پرندے کی کہانی۔ یہ شمالی سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی ہے، کن، اور کہتے ہیں کہ وہ کئی ہزار لیل لمبی ہے۔ پھر یہ مچھلی ایک بہت بڑے پرندے میں بدل جاتی ہے، پینگ، اور جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پر آسمان پر چھائے بادلوں کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ 90,000 لی کی بلندی کا سفر کرتا ہے۔ 90,000 لی مطلب تقریباً 30,000 میل۔ یہ ایک ناقابل تصور اونچائی ہے۔ آج کے جہاز بھی اس کے قریب نہیں پہنچتے۔ ژوانگزی جان بوجھ کر ایسے پیمانے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے ذہن کو ایک دم سے پھیلا دیں۔ بالکل، لیکن یہی کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ نیچے زمین پر ایک ٹڈا اور ایک چھوٹی سی فاختہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو پوری طاقت سے اڑیں تب بھی ایک درخت تک پہنچتے ہیں، کبھی کبھی تو وہاں بھی نہیں پہنچ پاتے اور گر جاتے ہیں۔ اس کو بھلا 90,000 لی اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی کس کا نقطۂ نظر ٹھیک ہے؟ اور یہی ژوانگزی کا بنیادی نقطہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹڈا غلط ہے، وہ اپنی حقیقت کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ژوانگزی کہتے ہیں کہ چھوٹی سمجھ بڑی سمجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو جو لوگ ہماری زندگی پر، ہمارے خوابوں پر تنقید کرتے ہیں، وہ اکثر ٹڈے اور فاختہ کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ اپنی محدود دنیا سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی ہمارے کسی بڑے منصوبے پر کہتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے، یا ہاں، اس کا کیا فائدہ؟ بالکل، تو وہ دراصل اپنی پرواز کی حد بتا رہا ہوتا ہے، ہماری نہیں۔ وہ اپنی دنیا سے بات کر رہا ہے۔ بالکل، ان کی رائے ان کی حقیقت کا عکس ہے، آپ کی نہیں۔ وہ پینگ پرندے کے وسیع آسمان کو، اس کے سفر کے مقصد کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو ان کی رائے کی پرواہ کرنا تو ایسا ہی ہوا نا کہ اتنا بڑا پرندہ ایک چھوٹے سے کیڑے کی تنقید سے اپنا راستہ بدل لے۔ یہ سمجھنا آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ بہت طاقتور خیال ہے، مطلب دوسروں کی تنقید کو ذاتی طور پر لینے سے بچاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوا نقطۂ نظر کا معاملہ، لیکن اس کا کیا کریں جب معاشرہ ہم سے ایک خاص قسم کا کارآمد ہونے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی ایک اچھی نوکری، ایک اچھا عہدہ؟ اس دباؤ سے کیسے نمٹا جائے؟ مجھے لگتا ہے ژوانگزی کے پاس اس کا بھی ایک بہت ہی غیر متوقع جواب ہے۔ جی، اور یہ جواب ان کی اور ان کے دوست خویزی کے درمیان ایک گفتگو سے ملتا ہے۔ یہ ژوانگزی کے سب سے دلچسپ خیالات میں سے ایک ہے، بیکار ہونے کی افادیت۔ ہاں، ہوئیزی کی کہانی۔ وہ ژوانگزی سے شکایت کرتا ہے کہ اسے ایک بہت بڑے لوکی کے بیج ملے۔ اس نے انہیں بویا تو ایک بہت ہی بڑا لوکی لگا، اتنا بڑا کہ اس میں بہت سارا پانی آ سکتا تھا، لیکن وہ کسی کام کا نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے میں اس میں پانی بھرتا ہوں تو یہ اٹھانے کے لیے بہت بھاری ہے، کاٹ کر پیالے بناتا ہوں تو وہ اتنے بڑے ہیں کہ رکھنے کی جگہ نہیں۔ آخر میں کہتا ہے چونکہ یہ بالکل بیکار تھا، میں نے اسے توڑ دیا۔ اور ژوانگزی کا جواب کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم واقعی بڑی چیزوں کو استعمال کرنے میں اناڑی ہو۔ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس سے ایک بڑی کشتی بنا کر دریاؤں اور جھیلوں کی سیر کرتے؟ مسئلہ لوکی میں نہیں تھا، مسئلہ ہوئیزی کی تنگ سوچ میں تھا۔ وہ لوکی کو صرف روایتی پیمانوں سے دیکھ رہا تھا۔
یہ تو سوچ کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے، لیکن کیا یہ آج کی دنیا میں عملی ہے جہاں ہر چیز کی قدر اس کے فائدے سے کی جاتی ہے؟ ہوئیزی کا مسئلہ تو حقیقی تھا، وہ لوکی اس کے کام کا نہیں تھا۔ یہیں ژوانگزی ہمیں گہری بات سمجھاتے ہیں۔ وہ ایک اور مثال دیتے ہیں۔ ہوئیزی کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا پرانا درخت ہے، تنا گانٹوں بھرا، شاخیں ٹیڑھی میڑھی، کوئی بڑا ہی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، کسی کام کا نہیں ہے وہ۔ تو ژوانگزی جواب دیتے ہیں، تم اسے کسی خالی میدان میں کیوں نہیں لگا دیتے جہاں تم اس کے سائے میں آرام سے لیٹ سکو؟ کوئی کلہاڑی اسے وقت سے پہلے نہیں کاٹے گی۔ اگر یہ کسی کام کا نہیں تو اسے کیا مصیبت آ سکتی ہے؟ واہ! تو بیکار ہونا ایک طرح کی حفاظت ہے، ایک ڈھال۔ بالکل، معاشرہ ہم سے کارآمد ہونے کی توقع رکھتا ہے، اچھا عہدہ، شہرت، دولت، لیکن ژوانگزی کے مطابق یہی کارآمدیت ہمیں خطرے میں ڈالتی ہے۔ لکڑی کاٹنے والا صرف سیدھے مضبوط درختوں کو کاٹتا ہے۔ جو درخت ٹیڑھا اور بیکار ہے وہ اپنی پوری زندگی سکون سے گزارتا ہے۔ تو لوگوں کی رائے سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے کارآمد ہونے کے پیمانوں کو ہی قبول نہ کیا جائے، اپنی بیکاری میں اپنی آزادی تلاش کریں۔ مجھے یہ خیال بہت پسند آیا، لیکن میں اس کے عملی اطلاق کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج کی دنیا میں بیکار ہونے کا مطلب تو بے روزگار ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ناکامی کی دعوت تو نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ژوانگزی کا مطلب لفظی طور پر نکما ہو جانا نہیں ہے، ان کا مطلب ہے معاشرے کے بنائے ہوئے کارآمد ہونے کی دوڑ سے باہر نکلنا، اپنی قدر کا پیمانہ خود طے کرنا۔ وہ درخت بڑھئی کے لیے بیکار تھا، لیکن ایک مسافر کے لیے سایہ دینے کے لیے تو انمول تھا نا۔ تو یہ اپنی افادیت کو خود نئے سرے سے بیان کرنے کی دعوت ہے۔ اگر آپ دنیا کے لیے ایک معمہ ہیں جسے وہ اپنی تنگ تعریفوں میں فٹ نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دیں گے؟ تو یہ معاشرے سے دستبردار ہونا نہیں، بلکہ اس کی شرائط پر کھلنے سے انکار کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس دباؤ سے آزاد رہنے کا کوئی عملی طریقہ بھی ہے؟ کوئی ایسا راستہ جہاں ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کی سوچ سے آزاد رہ سکیں؟ جی بالکل، اور یہ راستہ ہمیں کک ڈنگ نامی ایک ماہر قصاب کی کہانی میں ملتا ہے۔ یہ ژوانگزی کی سب سے مشہور تمثیلوں میں سے ایک ہے، اور یہ دکھاتی ہے کہ مہارت کے ذریعے خود کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے۔ کک ڈنگ، ہاں، جو لارڈوین ہوئی کے لیے کام کرتا تھا۔ کہانی یہ ہے کہ وہ اتنی مہارت سے بیل کاٹتا تھا کہ اس کی چھری کی حرکت ایک رقص کی طرح لگتی تھی۔ وہ 19 سال سے ایک ہی چھری استعمال کر رہا تھا اور اس کی دھار بالکل نئی جیسی تھی۔ جب لارڈ نے اس سے اس کی مہارت کا راز پوچھا تو اس نے ایک بہت گہری بات کہی۔ اس نے کہا، جس چیز کی میں پرواہ کرتا ہوں وہ داؤ ہے جو مہارت سے کہیں آگے ہے۔ جب میں نے پہلی بار بیل کاٹنا شروع کیا تھا تو مجھے صرف پورا بیل نظر آتا تھا۔ 3 سال بعد مجھے پورا بیل نظر آنا بند ہو گیا۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ ایک ماہر کو تو ہر تفصیل نظر آنی چاہیے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اسے پورا بیل نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آگے وضاحت کرتا ہے، اب میں اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ اپنی روح سے محسوس کرتا ہوں۔ میری حواس کام کرنا بند کر دیتی ہیں اور میری روح جہاں چاہتی ہے حرکت کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ چھری کو ہڈیوں کے درمیان کی خالی جگہوں اور جوڑوں کے درمیان سے گزارتا ہے۔ وہ کبھی کسی پٹھے یا ہڈی سے ٹکراتا ہی نہیں، اس لیے اس کی چھری کبھی خراب نہیں ہوتی۔ اسی کو ژوانگزی ذہن کا روزہ کہتے ہیں۔ ذہن کا روزہ، یہ تو آج کل کی فلو سٹیٹ یا ان دا زون ہونے کی کیفیت جیسا لگتا ہے نا، جب آپ کسی کام میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو وقت کا، اپنے آپ کا اور اس بات کا احساس ہی نہیں رہتا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا ژوانگزی ہزاروں سال پہلے اسی چیز کی بات کر رہے تھے؟ بالکل یہی بات ہے۔ جب آپ کسی کام میں اتنی گہرائی میں ڈوب جاتے ہیں تو آپ کا شعوری ذہن، جو ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ ایک بہاؤ کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ کک ڈنگ کو اس وقت کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لارڈ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ صرف اپنے کام اور داؤ یعنی فطرت کے بہاؤ کے ساتھ ایک ہو چکا تھا۔ جب ہم کسی ایسی مہارت میں ڈوب جاتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہے تو دوسروں کی رائے خود بخود غیر اہم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک عملی طریقہ ہے۔ اپنے شوق یا کام میں اتنی مہارت حاصل کر لو کہ باہر کی آوازیں مدھم پڑ جائیں۔ ویسے اگر آپ کو اس طرح کی گہری اور فکر انگیز گفتگو میں دلچسپی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہماری آنے والی تمام گفتگو تک رسائی حاصل ہوگی۔ تو ہم نے دیکھا کہ اپنا نقطہ نظر وسیع کرنا،
اپنی نام نہاد بیکاری میں افادیت تلاش کرنا اور کسی مہارت میں ڈوب جانا، یہ سب طریقے ہیں لوگوں کی رائے سے آزاد ہونے کے۔ لیکن ژوانگزی ایک اور قدم آگے جاتے ہیں، اور شاید یہ سب سے زیادہ جرأت مندانہ قدم ہے۔ وہ ہمارے حسن اور کمال کے تصورات پر براہ راست حملہ کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کام ایسے کرداروں کو ہیرو بنا کر کرتے ہیں جو معاشرے کے مطابق نامکمل یا ناقص ہوں۔ مثلاً وہ لوگ جن کے پاؤں سزا کے طور پر کاٹ دیے گئے تھے، یا انتہائی بدصورت لوگ۔ مجھے خاص طور پر اتاہیتو کی کہانی یاد ہے۔ وہ اتنا بدصورت تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے تھے، لیکن مرد اور عورتیں سب اس کی طرف کھچے چلے آتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنا وزیر اعظم بنانا چاہتا تھا۔ آخر اس شخص میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ ژوانگزی کے مطابق اس کی خوبی مکمل تھی۔ اس کا کردار اس کی شخصیت میں تھا، اس کی شکل میں نہیں۔ وہ بیرونی دکھاوے سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ زندگی اور موت، کامیابی اور ناکامی، ان سب کو فطرت کا ایک چکر سمجھ کر قبول کرتا تھا۔ اس نے اپنی اندرونی شخصیت کو اتنا مضبوط اور پرسکون کر لیا تھا کہ اس کی بیرونی شکل مکمل طور پر غیر متعلق ہو گئی تھی۔ تو لوگ اس کی ظاہری شکل کو نظر انداز نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اس کی اندرونی شخصیت کی کشش سے اتنے مغلوب ہو جاتے تھے کہ ظاہری شکل کا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی بالکل، لوگ اس کی بدصورتی سے نہیں بلکہ اس کی اندرونی پرسکون اور مکمل شخصیت سے محبت کرتے تھے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ اپنی قدر اپنی ذات میں تلاش کرتے ہیں، نہ کہ دوسروں کی آنکھوں میں، تو ان کی رائے آپ پر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کی خودی کا مرکز آپ کے اندر ہے تو باہر کی کوئی بھی لہر آپ کو گرا نہیں سکتی۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگوں کی سوچ سے کیسے بچیں کا جواب کوئی ایک فارمولا نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل فلسفہ ہے۔ یہ پینگ پرندے کی طرح اپنے نقطہ نظر کو وسیع کرنے سے شروع ہوتا ہے، یہ سمجھنے سے کہ تنقید کرنے والے کی دنیا چھوٹی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ اس بیکار درخت کی طرح معاشرتی دباؤ سے خود کو بچانے تک جاتا ہے، یعنی دنیا کی کارآمدیت کی تعریف کو مسترد کر کے اپنی قدر خود متعین کرنا، اور پھر اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوک ڈنگ کی طرح کسی مہارت میں ڈوب کر خود کو اور دنیا کو بھول جانا، اور آخر میں اتاخی تو کی طرح اپنی اندرونی خوبی کو اتنا مضبوط بنانا کہ لوگوں کی رائے بے معنی ہو جائے۔ یہ سب مل کر ایک بہت جامع تصویر بناتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ژوانگزی ہمیں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جو ان کی سب سے مشہور اور شاید سب سے پراسرار کہانی ہے، تتلی کا خواب۔ ہاں، ایک بار ژوانگ جاؤ نے خواب دیکھا کہ وہ ایک تتلی ہے، ایک خوش مزاج تتلی۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ ژوانگ جاؤ ہے۔ پھر وہ اچانک جاگ گیا اور دیکھا کہ وہ ٹھوس بے شک ژوانگ جاؤ تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا وہ ژوانگ جاؤ ہے جس نے تتلی ہونے کا خواب دیکھا تھا، یا وہ ایک تتلی ہے جو ژوانگ جاؤ ہونے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ تو ذہن گھما دینے والا خیال ہے۔ اس کا ہماری آج کی گفتگو سے کیا تعلق ہے؟ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، جسے ہم دوسروں کی سوچ کہتے ہیں، کیا وہ واقعی اتنی ٹھوس اور حقیقی ہے، یا یہ بھی ہمارے اپنے ذہن کے بنائے ہوئے خواب کا حصہ ہے؟ جن لوگوں کی رائے کی ہم اتنی پرواہ کرتے ہیں، ان کی رائے بھی تو ان کے اپنے خوابوں، خوفوں اور خواہشات سے بنی ہے۔ وہ بھی تو اپنی حقیقت کے ایک ورژن میں جی رہے ہیں۔ شاید حقیقی آزادی اس سوچ کو ہرانے میں نہیں، بلکہ یہ سمجھنے میں ہے کہ یہ شروع سے ہی ایک وہم تھی، اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ جس چیز سے ڈر لگ رہا ہے وہ شاید ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں، تو پھر ڈر کیسا؟